بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود ارشد مدنی نے RSS کے جنرل سیکرٹری کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کی ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو سورج، دریاؤں اور درختوں کی پوجا کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ مولانا مدنی کا کہنا تھا کہ بھارت میں ہندو اور مسلمان صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ مسلمان توحید، خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور وہ صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بات کسی بھی تعلیم یافتہ شخص کے لیے نہ تو مبہم ہے اور نہ ہی نامعلوم ہے۔ مولانا مدنی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ RSS کے دیگر عہدیدار مسلمانوں کے مذہبی عقائد کو دانستہ طور پر ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا کی عبادت سے کسی بھی قسم کے انحراف سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نئی دہلی میں قائم جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ایک پرچے میں مسلمانوں کے خلاف مظالم سے متعلق سوال شامل کرنے پر سماجی خدمات کے ایک پروفیسر ڈاکٹر کو معطل کر دیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے اس حوالے سے پولیس میں FIR بھی درج کی جائے گی۔ جامعہ کی انتظامیہ نے سوال کو اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ تقسیم پیدا کرنے والا قرار دیا۔ پروفیسر نے امتحانی پرچے میں ایک ایسا سوال ڈالا جس میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا ذکر تھا، جس پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ پروفیسر کو یونیورسٹی انتظامیہ کی پیشگی اجازت کے بغیر نئی دہلی سے باہر جانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت اطلاعات اور نشریات کے سینئر مشیر نے اپنے ایک ٹویٹ میں پروفیسر کے سوال کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ برطانیہ، کینیڈا، فرانس سمیت دنیا کے 14 ممالک نے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں نئی یہودی بستیوں کے قیام کی منظوری کی شدید مذمت کی ہے۔ ان ممالک نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لے۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ ایسی یک طرفہ کارروائیاں غزہ میں جاری نازک جنگ بندی کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ ان ممالک کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کو دو آزاد اور جمہوری ریاستوں کی صورت میں امن اور سلامتی کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے۔ حالیہ منظوریوں کے بعد دوستو، نیتن یاہو کی حکومت کے گزشتہ 3 سالوں میں منظور کی گئی یہودی بستیوں کی تعداد 70 تک جا پہنچی ہے۔ نیتن یاہو کی کابینہ نے انکشاف کیا ہے کہ 7 اکتوبر طوفان الاقصی آپریشن کے دن کی صبح 3:30 پر موساد کے ایک ذریعے نے غزہ کی مساجد میں حماس کے جنگجوؤں کی اجتماعات کی اطلاع دی تھی۔ کابینہ کے اراکین نے سوال اٹھایا کہ یہ معلومات ہمیں کیوں فراہم نہیں کی گئی، ہمیں یہ شکست کیوں برداشت کرنا پڑی۔ کابینہ نے اپنی بات یہیں ختم نہیں کی بلکہ 7 اکتوبر سے پہلے فوجی انٹیلی جنس کے سربراہ اور ان افراد پر بھی شدید تنقید کی جو ان کے بقول سیاسی تحقیقاتی کمیشن کے قیام کی مخالفت کر رہے تھے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان سائبر جنگ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ کئی سالوں سے جاری ہے اور کم از کم 3 سال ہو چکے ہیں جب سے یہ جنگ عملی طور پر شروع بھی ہو چکی ہے۔ اس سائبر جنگ میں تخریبی حملے، جاسوسی کی سرگرمیاں اور عوامی رائے پر اثر انداز ہونے والی کارروائیاں شامل ہوتی ہیں۔ 12 روزہ جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی اسرائیل کے خلاف ایرانی سائبر حملوں میں غیر معمولی اور واضح اضافہ دیکھا گیا۔ 2025 کے اختتام تک یہ کہنا ممکن ہے کہ ایران ان ممالک میں پہلے نمبرز پر ہیں جنہوں نے اس سال سائبر سپیس میں اسرائیل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ حالانکہ دوستو، اسرائیل خود کو اس میدان میں جدت پسند اور قائد تصور کرتا رہا ہے۔ ایرانی حملہ آوروں نے وکالت کے دفاتر، تعمیراتی کمپنیاں، انسانی وسائل فراہم کرنے والے ادارے، لاجسٹک سروسز فراہم کرنے والی کمپنیاں اور ان سے منسلک ادارے، مواصلاتی بنیادی ڈھانچے سے متعلق کمپنیوں کو بھی نشانہ بنایا اور بعض کو تو مکمل طور پر ہیک کر لیا گیا۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کو ڈون باس کے زیر کنٹرول علاقوں سے دستبردار ہونا ہوگا اور نیٹو میں شمولیت ترک کرنا ہوگی۔
یوکرین کی جانب سے 20 نکاتی امن منصوبہ سامنے آنے کے بعد روسی صدارتی محل نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ روس یوکرین کی تجاویز پر اپنا موقف تیار کرے گا۔ روسی صدر پیوٹن کو یوکرین امن معاہدے کی تجاویز سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یوکرین کے صدر نے حالیہ امریکی مذاکرات کے دوران امریکہ کو ایک 20 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا تھا۔ امن منصوبے کے اہم نکات کے مطابق یوکرین کے امن کے وقت فوجی دستہ تقریباً 8 لاکھ اہلکار پر مشتمل ہوگا، جبکہ امریکہ، نیٹو اور یورپ کی طرف سے سیکیورٹی ضمانتیں فراہم کی جائیں گی۔ تاہم کچھ نکات پر امریکہ اور یوکرین میں ابھی اتفاق نہیں ہو سکا۔ کچھ نازک نکات پر امریکہ کے ساتھ مزید مذاکرات جاری ہیں۔ کسی ملک کی سرحد پر پاسپورٹ آفیسر کو دستاویزات دینا اور اس پر مہر لگوانا دوستو اب ماضی کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ یورپی یونین نے ڈیجیٹل بارڈر مینجمنٹ کا انٹری ایگزٹ سسٹم یعنی EES متعارف کروا دیا ہے۔ اپریل 2026 تک اس کے مکمل نفاذ کے بعد پاسپورٹ پر مہر لگانے کا عمل ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ ڈیجیٹل اسکریننگ لے لے گی۔ آسٹریلیا، جاپان اور کینیڈا پہلے ہی سرحدوں پر بائیو میٹرک ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ نے بھی ایسے نظام کو وسعت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کے لیے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ لیکن صرف اس شرط پر کہ ایران یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر ختم کر دے اور براہ راست گفتگو پر آمادہ ہو، جس پر ایران نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے سفارتکاری کی نئی تعریف، ہم بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے تسلیم شدہ بین الاقوامی حقوق کو بھول جائیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ بامعنی مذاکرات تو دور کی بات بلکہ یہ تو ڈکٹیشن ہے۔ ایران نے دوستو وضاحت کی کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی ہم مذاکرات میں مصروف تھے، لیکن امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہمارے عوام پر بم برسائے اور سفارتی عمل کو نیست و نابود کر دے۔ جواباً ہم نے بھی وہی کیا جو ہمیشہ کرتے ہیں، یعنی حملہ کرنے والوں کو کچل دیا اور انہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑا۔ ایرانی حکومت نے دوستو امریکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈپلومیسی کی جانب ہاتھ بڑھانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمارے لیے بمبار طیارے بھیجیں اور پھر فخر کے ساتھ اس آپریشن کی ناکامی کو کامیابی کے طور پر پیش کریں۔ دنیا کو دھوکہ دینے کی بجائے حقیقی اور باعزت ڈپلومیسی کی جانب آئیں۔ شام میں امریکہ کے سابق نمائندے جیفری جیمز نے کہا ہے کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ شام کو کمزور ہی رہنا چاہیے کیونکہ شام پر قابض حالیہ صدر ابو محمد الجولانی قابل اعتماد شخص نہیں ہے، اس لیے شام کو کمزور ہی رہنا چاہیے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ شام میں دروزیوں اور کردوں جیسی اقلیتوں کی حمایت کی جائے تاکہ وہاں مضبوط حکومت وجود ہی نہ آ سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ شام کے بارے میں اسرائیلیوں کا موجودہ نقطہ نظر وہی ہے جس نے اس ملک میں ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک خانہ جنگی کو جنم دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد صہیونی رجیم نے فوراً شام کی فوجی صلاحیتوں کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا تھا اور اس ملک پر بارہا بمباری کی۔ اس کے باوجود شام پر قابض باغیوں نے اسرائیل کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر پھر بھی اسرائیل نے اس ملک کی زمین کے بڑے حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہم اس سردی اور بارش کے موسم میں اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ترکیہ نے گزشتہ ہفتے غزہ کی جانب 19واں بحری جہاز روانہ کیا جس میں 1500 ٹن امدادی سامان موجود تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دنیا میں ہر جگہ مظلوموں کی داد رسی کریں گے اور ضرور کریں گے، چاہے مشرقی بحر روم ہو یا دیگر علاقے، ہم اپنے حقوق کے حصول سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نہ تو اس معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے جو 20 نکات پر مشتمل ہے اور نہ ہی اس پٹی میں انسانی امداد داخل ہونے دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں بہت سی بستیاں صہیونی حملوں کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہیں۔
دوستو، ترک صدر رجب طیب اردوان کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ میں انسانی صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ عالمی ادارے نہتے فلسطینیوں کے لیے خوراک، ادویات اور پناہ گاہوں کی شدید کمی کی جانب توجہ دلا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اقلیتوں اور دیگر لوگوں پر ہو رہے حملوں کے معاملے پر بھارت میں سیاسی درجہ حرارت تیز ہو گیا ہے۔ اس حساس مسئلے پر مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ وجے سنگھ نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت اور وہاں کے شدت پسند عناصر پر بات کرتے ہوئے بھارت کی صورتحال پر بھی نشانہ سادھا۔ ان کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی کے بعد وہ تمام عناصر سرگرم ہو چکے ہیں جو مذہبی جنون پھیلا کر سیاست کرتے ہیں۔ شیخ حسینہ اور شیخ مجیب الرحمان ہمیشہ ایسے عناصر کی سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ جو حالات ہمارے ملک میں ہیں، یہاں مذہبی جنون پھیلانے والی شدت پسند طاقتیں جس طرح اقلیتی برادری کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، اسی کا رد عمل وہاں بنگلہ دیش میں اسی نوعیت کا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس، جو خود ایک معزز ماہر معاشیات ہیں، انہیں اس معاملے میں سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ وجے سنگھ کے بیان پر بی جے پی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وجے سنگھ یہ طے نہیں کر پا رہے کہ وہ بھارت کے شہری ہیں یا پاکستانی ISI کے ایجنٹ ہیں۔ بھارتی ریاست آسام میں مودی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں کئی افراد کے ہلاک ہونے اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ آسام میں مختلف علاقوں سے آئے غیر مقامی آبادکاروں نے زمینوں پر قبضہ جما لیا ہے، جس سے آسام کے مقامی قبائل کے معاشی وسائل اور آبادیاتی توازن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ جبکہ مودی حکومت نے آسام میں ہنگاموں کے پیش نظر انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی ہے اور علاقے میں کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ امریکی میگزین فارن پالیسی نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ ونر اور بھارت واضح طور پر لوزر قرار دیا گیا ہے۔ فارن پالیسی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ امریکہ میں توازن پاکستان کے حق میں پلٹ چکا ہے اور پاکستان نے امریکہ سے وہ حاصل کر لیا ہے جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے، یعنی اعتماد اور رسائی۔ امریکہ کے نزدیک پاکستان ایک بار پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن چکا ہے۔ فارن پالیسی کی میگزین میں لکھا گیا ہے کہ ٹرمپ کی عاصم منیر سے ذاتی قربت پاک امریکہ تعلقات کی پیش رفت کی اہم وجہ ہے۔ فارن پالیسی میگزین میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی امریکہ میں پیش رفت نے بھارت کے تعلقات کو کمزور کر دیا ہے۔ جہاں پاکستان ٹرمپ کے ونرز میں سے ہیں، وہیں بھارت لوزر کی صف میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے دور میں پاکستان آگے اور بھارت دفاعی اور سرد مہری کی پوزیشن میں چلا گیا ہے۔ دوستو، میرے خیال سے امریکہ بھارت کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت اگر امریکہ کی ہر بات آج مان لے تو امریکہ پاکستان کو دھتکار کر بھارت کی طرف مڑ جائے۔ امریکہ کی دوستی کبھی بھی پاکستان کے لیے قابل اعتبار نہیں رہی ہے۔ بہرحال، ایک اور امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ میں شائع مضمون میں پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا گیا ہے۔ میگزین دی ڈپلومیٹ میں شائع مضمون میں کہا گیا ہے کہ سن 2025 پاکستان کے لیے واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا ہے۔ میگزین میں لکھا گیا ہے کہ آرمی چیف کا دو ٹوک موقف کے جہاد کا اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ یہ پیغام انتہا پسندی کے خلاف اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، ہم یہ حق ہر صورت استعمال کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان ہر سطح پر تیار ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک دشمن سیاسی جماعتوں نے اقتدار کی خاطر اداروں اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا اور سپریم کورٹ پر بھی حملہ انہی قوتوں نے کیا تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ سازشی عناصر نوجوانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کریں گے، اس لیے فوکس نہ ہٹائیں۔ نوجوان ملک دشمن بیانیے اور منفی پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔